تاریخ اسلام میں ایک ایسا انسان نظر آتا ہے جس کی وفاداری اور دلیری کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ ایک لشکر کا علمدار ہی نہیں بلکہ شہیدوں کا سپہ سالار بھی ہے۔ وہ شیر خدا امام علی علیہ السلام کا بیٹا غازی عباس ہے۔ کربلا کی قربانی نے انہیں اور ان کی جرت کو تا قیامت ایسے جوڑ دیا، باوجود اس کے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تعلق بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں غازی عباس کا ایک الگ مقام ہے۔ ابو الفضل غازی عباس امام علی علیہ السلام کے 5ویں بیٹے تھے، جن کی ولادت امام علی علیہ السلام کی ایک زوجہ ام البنین بنت فاطمہ حزام سے ہوئی۔ مولا عباس علمدار کا چہرہ انتہائی حسین، خوبصورت اور نورانی تھا، اس لیے لوگ آپ کو قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ بنی ہاشم کے خاص مردوں میں شمار ہوتے تھے۔ مولا عباس کا قد لمبا اور جسم مبارک بہت مضبوط تھا۔ مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں مبارک زمین کو چھوتے تھے۔ روایتوں کے مطابق جب غازی عباس علمدار دنیا میں تشریف لائے تو مولا کائنات نے اپنی گود میں لیا اور انہیں عباس نام دیا اور کانوں میں اذان اور اقامت پڑھی، پھر بازوؤں کا بوسہ لیا اور مولا امام علی علیہ السلام رونے لگے تو ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد میں تن سے جدا ہوں گے اور اللہ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں جنت میں 2 پر عطا کرے گا۔ مولا عباس جنگ صفین میں بھی شامل تھے اور مالک اشتر کی سپہ سالاری میں فرات پر حملہ کر کے پانی کا بندوبست بھی کیا تھا۔ اس جنگ میں غازی عباس کے حوصلے نے یہ ثابت کر دیا کہ مولا کائنات کا یہ بیٹا شیر ہے۔ کربلا میں شامل ہونا غازی عباس کی حیات مبارکہ کا قابل ذکر واقعہ ہے۔ جب 61 ہجری میں یزید لعنتی نے لوگوں سے جبرن بیعت لینی شروع کی اور مولا حسین علیہ السلام مکہ سے کوچ کر گئے تو وہاں مولا عباس نے بڑا شاندار خطبہ دیا اور یہ اعلان کیا کہ جب تک عباس زندہ ہے مولا حسین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، اور مولا حسین کے قتل سے پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ کربلا میں مولا حسین کی فوج کے سپہ سالار بھی مولا عباس تھے۔ روایتوں میں ہے کہ مولا عباس نے بنی ہاشم کے آخری فرد تک میدان نہیں چھوڑا۔ غازی عباس نے ہی خیموں تک پانی لانے کا قصد فرمایا۔ مولا نے عمرو بن سعد کے لشکر پر حملہ کیا اور فرات تک پہنچ گئے، مشک میں پانی بھرا اور واپس پلٹے۔ دشمن نے مولا عباس پر حملہ کیا۔ زید بن ورقہ لعنتی ملعون نے مولا عباس کے دائیں ہاتھ پر ایک ضرب ماری۔ میرے مولا نے تلوار کو بائیں ہاتھ میں لے کر جنگ جاری رکھی۔ اسی دوران حکیم بن ویل ملعون نے آپ کے بائیں ہاتھ پر وار کیا اور اس کے بعد لعنتیوں نے سر اقدس پر گرز مارا اور میرے مولا عباس کو شہید کیا۔ روایتوں کے مطابق غازی عباس کی شہادت کے بعد میرے مولا حسین مولا عباس کے لاشے پر تشریف لائے اور روتے ہوئے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔